السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، میں اشفاق احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کی موجودہ صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بیشتر ایسے مواقع آتے ہیں جب چیزیں ہماری خواہشات کے مطابق وقوع پذیر نہیں ہوتی، یعنی جیسا ہم چاہتے ہیں اس طرح واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ ملک کا موجودہ منظرنامہ ہے۔ ان حالات میں مایوس ہونا، بددل ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن کبھی کبھی نا امیدی اور پریشانی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان مایوس کن حالات میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم کو تناؤ، مایوسی اور بددلی سے بچاتا ہے۔ آئیے چند نکات پہ ہم غور کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری پریشانی کو دور کر دے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی ہم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کے ذریعے آزما رہا ہے اس دنیا میں۔ انہی میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے ناپسندیدہ حکمراں کا مسلط کرنا۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، واجبات اور فرائض کی ادائیگی بہتر طریقے سے انجام دیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کریں، منکرات سے بچیں۔ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس چیز کا مکلف کیا ہے اسی کے بارے میں سوال کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا مکلف نہیں کرتا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو ہمارا اصل مقصد آخرت میں کامیابی ہونا چاہیے، ہماری ساری کوششیں آخرت میں کامیابی کے لیے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر ہمارا مکمل توکل اور مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اور مکمل ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ شر سے خیر کا پہلو نکال لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کسی چیز میں نقصان نظر آتا ہے، لیکن اس میں دور رس فوائد مضمر ہوتے ہیں جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس لیے بھلائی اسی میں ہے، خیر کا پہلو اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی برضا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ نمبر 3، ہم کو کسی بھی شخص سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، خواہ کوئی بھی ہو۔ ہمارے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں اور اپنے چیلے چپاٹوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے مت ڈرو، ہرگز مت ڈرنا، اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور یہ لوگ جو کفر میں اور اللہ کی نافرمانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، یہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں، آپ کو مغموم نہ کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی بھی حصہ نہ دے، اور ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی ہم کو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور صرف اللہ سے خوف کھانا چاہیے، اور ہم کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، ہم کو ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اسی سے دعا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک۔ اے بچے، تم چند چیزیں یاد کر لو، تم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بندے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے۔ وہ کیا؟ جب بھی تمہیں مانگنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو،
جب بھی تمہیں کوئی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور یہ جان لو کہ پوری قوم، پوری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے تم کو نفع پہنچانا، تو نہیں نفع پہنچا سکتی کسی چیز کا مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی حکمراں آئے، کوئی بھی شخص آئے، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ یہ تمام ارشادات ہمارے ڈھارس بندھاتے ہیں، ہم کو حوصلہ دیتے ہیں کہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ملک میں، وہ بغیر اللہ کی مشیت کے اور اس کے مرضی کے نہیں ہو سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اس پر کامل یقین اور بھروسہ کریں، ہمارے دلوں میں صرف اسی کا خوف ہو، اپنے واجبات اور فرائض ادا کرتے رہیں، منکرات سے بچتے رہیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا اور آخرت میں بہترین اجر سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔